أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ الحجر، اس میں ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، کہ جب انہوں نے حلہ بول دیا ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر ان مہمانوں کو دیکھ کر، تو بہت پریشان ہوئے حضرت لوط علیہ السلام، اور انہوں نے ان سے کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہ ہماری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کرنے ہی والے ہیں یہ بیٹیاں ہیں، یعنی اپنی قوم کی بیٹیاں تمہارے گھروں میں جو ہماری بیٹیاں، یہاں مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بیٹیاں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے، نبی برحق آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعمرک، تیری جان کی قسم ہے محمد، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ وہ بے شک اپنے نشے میں مدہوش تھے، یعنی وہ بالکل مدہوش تھے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے ہمیں شکار ملا ہے. تو جب ان کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہدایت بھی دی گئی، یہ اپنی گھر والوں کو لے کر نکلے اور ان سے کہا گیا تھا آپ پیچھے پیچھے چلیں گے اور کوئی مڑ کر نہیں دیکھے گا. جب وہ نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ، پھر پکڑ لیا ان سب کو، الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ نے، ایک چنگھاڑ نے پکڑا ان کو، ایک زبردست دھماکے نے پکڑا ان کو، مشرقین، سورج نکلنے کے وقت، سورج نکلنے کے وقت ان کو ایک زبردست دھماکے نے، ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑا. فجعلنا، پھر ہم نے بنایا، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کے نچلے والا حصہ، یعنی تل پٹ کر دیا ہم نے اسے. یہ وہ مقام ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو، بلکہ وہ 4 بستیوں پر مشتمل تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ جو تھا، ان کو اٹھا کر اوپر اٹھا کر وہاں سے پٹک دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، تنہا ایک ہی فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے اس کو تل پٹ کر دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر اتنا ہی نہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ کا جو غضب تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے برسائے علیہم ان پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، پکی مٹی کی. یعنی اتنا ہی نہیں کہ ان کو تلپٹ کر دیا، پہلے ان کو الٹ دیا، نچلے والا حصہ اوپر، اوپر والا حصہ نیچے آ گیا، اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کی. 3 قسم کی ہو سکتی مفسر لکھا، یا تو یہ شہاب ثاقب کی بارش ان پر کی گئی ہو، یا پھر وہ جو لاوا پھٹتا ہے، آتش شاہی لاوا، وہ پھٹ گیا ہو اوپر، وہاں سے پتھر آئے ہوں، یا پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زبردست قسم کی آندھی آئی اور باہر سے کافی تعداد میں پتھر ان پر برسائے گئے. اور یہ پتھر کیا تھے؟ حجارۃ من سجیل. سجیل جو ہے اس کی تحقیق کی ہے امام فراہی نے رحمۃ اللہ علیہ. یہ سجیل کیا ہے؟ سورہ فیل میں بھی آپ نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا اصل میں یہ فارسی الفاظ ہیں 2، سنگ اور گل. سنگ گل
یہ مستعمل تھے عرب میں، عرب کے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، تو قرآن نے بھی اسی لفظ کو استعمال کیا سجیل کی، وہ سنگ جل ہے یعنی مٹی کے پتھر۔ قرآن پاک میں دو جگہ، ایک تو کہیں سجیل آیا حجارۃ من سجیل، کہیں آیا حجارۃ من طین، مٹی کے پتھر۔ بہرحال یہ ان پر برسائے گئے، پکی مٹی کے پتھر ان پر برسائے گئے۔ ایک تو بستی الٹ دی گئی، پورا علاقہ الٹ دیا گیا، اور پھر پتھر بھی برسائی گئی ان پر۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، للمتوسمین، توسل کرنے والوں کے لیے۔ توسل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز پر غور و فکر کر کے اس سے کوئی سبق حاصل کرنا، توسل کرنا اسے کہتے ہیں۔ وہ اہل بصیرت کے لیے، اہل فراست کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، تدبر اور تفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک سادہ سی نشانی ہم سب اس وقت یاد رکھیں گے، جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو تو لوگوں کو دیکھ کر معاملہ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اللہ کو دیکھ کر معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اس قوم کے لوگوں نے اگر جھٹلایا لوط علیہ السلام کو، کیونکہ وہ لوط کو سامنے دیکھ رہے تھے، انسانوں کو دیکھ کر وہ کوئی معاملہ کر رہے تھے، اگر وہ یہ سمجھتے ہمارا اس شخص سے معاملہ نہیں ہے بلکہ معاملہ ہمارا اللہ سے ہے، پھر انسانوں کی سوچ بدل جاتی ہے، نظریہ بدل جاتا ہے، فکر بدل جاتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، یا کسی دوسری قوم کے ساتھ، جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم کسی شخص کو سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کو سامنے رکھ کر، کیونکہ ہمارا تو جواب نہیں کہ اللہ کے یہاں ہے۔ تو فرمایا اس میں توسل کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی تو ہے عام شہر، لبسبیل مقیم یعنی عام شہرہ پر، یہ کوئی ایسی بستی آپ تو وہاں سے گزرتے رہتے ہو، جب بھی آپ کو جانا ہوتا ہے شام کی طرف تو راستے میں وہ بستی ہے، آپ دیکھتے ہو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں آیت ہے، نشانی ہے ایمان والوں، یا غور و فکر کرنے والوں کے لیے یا ایمان والوں کے لیے۔ اب فرمایا گیا ان کے لیے اس میں نشانی، جن کو ایمان ہی نہیں برابر ہی ان کو کچھ بھی آپ کہیں۔ اب ساتھ ہی ایک اور قوم کا بھی تذکرہ کیا، اس کے ساتھ ہی یہ قوم بھی بستی تھی۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تحقیق تھے اصحاب الایکہ، ایکہ والے ظالم، ایکہ والے بھی ظالم تھے۔ اصحاب الایکہ یہ بستی ان کے ساتھ ہی دوسری بستی تھی، ان کے ساتھ ہی یہ بسنے والے تھے۔ یہ اصحاب ایکہ، ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہی ہے جو قوم شعیب ہے، اصحاب مدین بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصحاب مدین الگ ہے، اصحاب ایکہ الگ ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، جو بھی ہیں، لیکن یہ قریب قریب بستیاں تھیں۔ یہ ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی کیا ہے، انہوں نے بھی ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا تھا؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، وہ بھی شرک اور کفر میں مبتلا تھے، اور ان کا یہ ظلم تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ قوم لوط کے ساتھ اس قوم کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَانْتَقَمْنَا، ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، لبی امام مبین، عام شہرہ پر تھی۔ پہلے شہرہ کے لیے استعمال ہوا سبیل مقیم، اب امام مبین۔ امام رہنما کو کہتے ہیں، گائیڈ کو کہتے ہیں، قائد کو کہتے ہیں۔ تو راستے کے لیے امام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ بھی رہنما ہوتا ہے، جس راہ پہ آپ چلتے ہیں وہ راہ آپ کو دکھاتی ہے کسی شہر کا راستہ، گویا راستہ خود راستہ بھی ہے اور وہ رہنما بھی ہے، راہ بھی ہے رہنما بھی۔ اس لیے
یہاں کہا گیا ہے امام مبین راستے کے لیے کہ یہ دونوں بستیاں چاہے قوم لوط کا وہ شہر ہو یا یہ ہو اصحاب الایکہ والے، یہ قریب قریب ہیں، یہ بالکل راستے پہ ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ اور بتحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر ہجر والوں نے المرسلین رسولوں۔ یہ ہجر والے کون تھے؟ ان کے بارے میں یہی جو ایک شہر ہے یہ کہ جب آپ مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں گے تو راستے میں آپ کو یہ ان کی بستی ملے گی، ایک شہر ہے القلا، شمال مشرق میں ہے وہ، اس کے تقریباً چند ہی میل کے فاصلے پہ نزدیکی وہاں سے ہے یہ جو بستی ہے ہجر۔ یہ اس بستی کا نام ہے، یہ اصل میں قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ جو ہجر تھا قوم سمود کا بالکل مرکزی شہر تھا۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ یہاں سے گزرے، انہوں نے لکھا ہے، تفہیم القرآن میں آپ کو تفسیر ملے گی، انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو قوم سمود کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں سرخ پہاڑوں کو انہوں نے وہ تراش کر بنائی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بنی ہے، ابھی وہ موجود ہے وہاں پہ۔ فرمایا انہوں نے بھی جھٹلایا، مرسلین کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا۔ حالانکہ یہاں کہنا چاہے گا کہ ان کا جو پیغمبر تھا ایک کو جھٹلایا، تو مرسلین کیا ہے، کیوں کہا گیا رسولوں کو؟ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا سب پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ جس نے ایک اللہ کا انکار کیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ تمام رسولوں کا بھی انکار کیا، نبیوں کا بھی انکار کیا۔ تو ایک نبی کا جھٹلانا پورے نبیوں کا جھٹلانا ہے۔ فرمایا انہوں نے جھٹلایا ہے وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے دیا ان کو آیاتنا اپنی آیات فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ مگر انہوں نے ان کو نظر انداز کر دیا، کئی نشانیاں دی گئی، بہت سارے معجزات دیے گئے تھے، ان معجزات کو دیکھ کر بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا، پھر اسے لائٹلی لیا۔ انہوں نے کہا ہمارا معاملہ جو ہے اس نبی کے ساتھ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ نبی کے ساتھ نہیں بلکہ نبی کے خدا کے ساتھ معاملہ ہے۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ اور وہ تھے تراشتے من الجبال پہاڑوں سے بیوتن گھر آمینین امن والے بے خوف و خطر۔ ان کو یہ خیال تھا کہ کوئی بھی گھر جو ہے بوسیدہ ہوتا ہے، لیکن یہ پہاڑ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کبھی پرانے نہیں ہوتے، تو سب سے پرامن جگہ پہاڑوں کے اندر گھر بنانا، تراشنا، چٹانوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ بس ان کو بھی آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے، الصَّيْحَةُ ایک دھماکے نے ان کو بھی پکڑا، مصبحین صبح کے وقت، صبح کو جب وہ اٹھ رہے تھے صبح ہوتے ہی ان کو پکڑا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا سورج طلوع ہوتے وقت، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے صبح ہوتے ہی ان پر بھی۔ یہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کی صبح کو شام ابد میں تبدیل کر لیتا ہے۔ انسان بڑا خوش ہوتا ہے، صبح اٹھے گا، کام کرے گا، تجارت پہ جائے گا، نوکری پہ جائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے کسی کی صبح کو وہ شام ابد میں ایسی شام میں تبدیل کرتا ہے کہ کبھی جس کی پھر صبح ہوگی ہی نہیں۔ اسی لیے ہم کو سکھایا ہے شام کو سوتے وقت کیا دعا کریں گے، صبح اٹھتے وقت کیا دعا کریں گے، یعنی کبھی بھی اللہ کے عذاب کو دور مت سمجھو، کبھی بھی اللہ کو اپنے سے دور مت سمجھو، اپنی ایک ایک حرکت پہ نگاہ رکھو کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ تمہاری کسی غلطی پر پکڑ کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹی غلطی پر نہیں پکڑے گا کیونکہ وہ بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف کرتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو کسی چھوٹی جس کو ہم چھوٹی سمجھیں، اللہ کی نافرمانی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی اس کو ہم چھوٹی اور بڑی میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ جب بھی ہم نے نافرمانی کی وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ چھوٹی نہیں ہے بڑی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، جب انہوں نے نافرمانی کی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر پکڑا ان کو ایک زبردست چنگھاڑ نے، ایک زبردست قسم کے دھماکے نے ان کو پکڑا، مصبحین صبح ہوتے ہی فما اغنا عنہم کسی کام نہیں آیا ان کے،
ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے، ان کی کمائی ان کے کسی کام نہیں آئی۔ وہ مضبوط گھر جو بنائے تھے، وہ مضبوط چٹانیں تراش کر کیا بنایا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لینا تھا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی تفصیل دوسری جگہ بھی ہے، وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو یہاں ان قوموں کا تذکرہ جو ہے ٹھیک طرح سے اپنے ذہن میں چیزوں کو بٹھائیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں رہا ہے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسے طاقت نہیں ہے، یا اسے ہماری یہ غلطیاں بڑی پسند ہے اس لیے پکڑ نہیں ہو رہی۔ نہیں، ایک ڈھیل ہوتی ہے۔ لہذا ہم کو جس لمحے بھی ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف، لوٹنا چاہیے اللہ کی طرف، لوٹنا چاہیے قرآن مقدس کی طرف، تاکہ اپنی زندگیوں کو ہم سنواریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب تبسم کرنے والے بنے، جو ابھی پڑھا ہم نے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، تبسم کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہر واقعے پہ غور و فکر کر کے اس سے کوئی سبق حاصل کرنا۔ اگر ہم نے سبق حاصل نہیں کیا تو کیا پڑھا، پھر کچھ بھی نہیں پڑھا، کیا سنا، پھر کچھ بھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سبق حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کی آیات کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔